بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے قبولیت کی اور اس کے فضل کی دعا کے ساتھ آج کی جو نصیحت ہے، اور آج ہم قرآن کریم سے اور جو پڑھا گیا اس میں سے جو سیکھیں گے، شاید وہ اس اعتبار سے سب سے زیادہ اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو ترتیب رکھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں، بڑی حکمتیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بڑے اسباق اور دروس ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیے، اس قرآن کریم کا آغاز کیا گیا اس کی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ وہ مقدمہ اور 4 ورڈز ہیں کہ جن میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم میں کیا بیان کیا جانے والا ہے۔ شروع میں ہی بتا دیا گیا، ذہن بنا دیا گیا کہ آپ اس کتاب میں کیا سیکھنے والے ہیں۔ پھر اس قرآن کریم کو ختم کہاں پہ کیا گیا، آج اس پر تھوڑا سا اور کرتے ہیں۔ ختم کیا گیا معوذتین پر، ختم کیا گیا دعا پر۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تکمیل پر دعا اس لیے بھی بہتر ہے، افضل ہے، اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کا اختتام دعا پر کیا۔ وہ کیا دعا کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ دعا ہے، اور اس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اختتام پر اس دعا کو رکھا جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، اور جس چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن اور حفاظت چاہ رہے ہیں وہ ایک چیز ہے بس، اور وہ ہے الوسواس، من شر الوسواس، وسوسے۔ یہ وسوسے کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کی ترتیب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں جس چیز کو سمرائز کیا، قرآن کریم میں اس کو کھول کر بیان کیا، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ ان سب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، قدرت، رحمت، شفقت، جبروت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، سب چیزیں آ گئیں۔ سابقہ اقوام کے واقعات، اللہ اکبر، عروج و زوال کی داستانیں، کتنے عزیز ذلیل ہو گئے، کتنے ذلیل عزیز بن گئے، کتنے کمزور ناتواں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، اور کتنے قوی اور مضبوط اللہ نے ان کو رسوا کر دیا۔ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے آ گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احکام و مسائل پورے طور پر بیان کر دیے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا تمہاری فائدے کی چیزیں ہیں، کون سی تمہارے نقصان کی چیزیں ہیں، دنیا میں کیسے زندگی گزار سکتے ہو۔ ہر ایک زندگی کے پہلو کو نمایاں کر دیا، وہ پہلو کے جو ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ لیکن پھر آخر اختتام اسی دعا پر کیوں؟ اس دعا پر اور ان صورتوں پر، ان معوذتین پر اختتام کی واللہ عالم حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے، کامل کتاب ہے۔ یہ ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے، ہر اعتبار سے، اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، یہ احکام و مسائل کے اعتبار سے، یہ اخلاق کے اعتبار سے، وعید کے اعتبار سے، وعدوں کے اعتبار سے کامل کتاب ہے۔ شیطان اور شیطان کے حواری اس کتاب کے بعد دلیل کے میدان میں کبھی بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ براہین ہے یہ کتاب، بینات ہیں یہ کتاب، اور واضح دلائل ہیں یہ کتاب۔ اس کتاب میں ہر چیز ہے۔ وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو تبیان کہا، ہر چیز کی سورۃ النحل میں 89 میں ہر چیز کی وضاحت اس میں بیان کر دی۔ اب قرآن کریم کو پڑھ لینے کے بعد، اختتام کے بعد، اس سورہ کا آخر میں رکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو، یہ ساری چیزیں نصیب ہو جانے کے بعد شیطان کے پاس تمہارے خلاف استعمال کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے ماں سوائے وسوسے کے۔ دلائل تو سارے ہو گئے، بینات و براہین تو ساری ہو گئیں، ہر طرح کی دلیل۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر مثال کو، ہر نصیحت کو کئی پہلوؤں سے بڑے نمایاں طریقے سے بیان کر دیا گیا۔ دلیل کے میدان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اب شیطان کے پاس تمہیں ورغلانے کے لیے ہتھیار وہی ہے
جو اس نے سب سے پہلے استعمال کیا، سب سے پہلے انسان کے خلاف، سیدنا آدم علیہ السلام کے خلاف۔ اس سے پہلے وہ علمی اعتبار سے باطل قیاس کے ذریعے سے اپنے علم اور اپنی عبادت کے کبر میں آدم علیہ السلام کو ڈاؤن اور آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو نیچا کرنا یا ان کے مرتبہ کو بلند ہوتا نہ دیکھنا، یہ کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آرگیو کر چکا تھا۔ اب دلیلیں تو اس کے پاس تھی نہیں، جو تھیں وہ باطل تھیں۔ پھر کیا کیا اس نے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 میں، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں۔ وسوسہ کیا تھا؟ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ یہ دل میں باتیں ہو رہی ہیں، باہر نہیں، دل میں وسوسہ ہے، سوچ آ رہی ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر تمہیں ایسے درخت کا پھل میں بتاؤں، کھا لو گے تو دو چیزیں تمہیں ملیں گی۔ ایک چیز یہ ملے گی کہ تمہیں ہمیشگی ملے گی، ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، اور دوسرا وملک لا یبلی، ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی بھی اس میں نقص نہیں آئے گا، ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی بھی جس کو فنا نہیں ہے۔ یہ وسوسہ ڈالا۔ فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے کہ مجھے تو منع کیا گیا تھا۔ بس اس وسوسے نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پر مجبور کر دی، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ وسوسہ تھا، اللہ اکبر، فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے ربنا ظلمنا انفسنا، یا رب ظلم کر بیٹھے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں کہی، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے نا، شیطان ڈالنے کی کوشش تو کرتا ہے، تذکروا، فوراً ان کو یاد آتے ہیں۔ کون؟ اپنے ابا جان آدم، ان کو ڈالا جانے والا وسوسہ، فوراً نصیحتیں، فوراً دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، نامہ اعمال کھلنا، سب چیزیں یاد آتی ہیں، پھر فوراً ٹھٹک جاتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جیسے ہی کوئی شیطان دل میں وسوسہ ڈالے، اعوذ باللہ پڑھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں دیکھو، دونوں صورتیں معوذتین اتنی فضیلت والی ہیں، صبح شام ان کو پڑھنے کی تعلیم ہمیں دی گئی، ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنے کی تعلیم ہمیں دی گئی، سونے سے پہلے ان کو پڑھنے کی تعلیم ہمیں دی گئی، رقیہ شرعیہ میں بہترین یہ دونوں صورتیں ہیں، بہترین دم ہے، بہترین سحر جادو وغیرہ سے بچنے کی چیز ہے، کتنی تعلیم دی گئی ان صورتوں کو پڑھنے کی۔ اب سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا اور کچھ چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ وہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ رب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ایک چیز، یا اللہ ہر چیز کے شر سے بچا لے، اور من شر غاسق اذا وقب، اے اللہ رات جب چھا جائے، اندھیرا چھا جائے، اس کی شر سے بچا لے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بڑے گناہ، خبیث طرح کے گناہ راتوں کو ہوتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، گرہ لگا کر پھونک مارنے والی یعنی جادوگر خواتین اور مرد، ان سے یا رب بچا لے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اے اللہ حاسد جب حسد کرے، اللہ اس سے بھی بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذکر کی رب الفلق، اور چار چیزوں سے پناہ مانگی۔ لیکن سورۃ الناس میں کچھ معاملہ عجیب سا ہے، اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر کیا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، آپ لوگوں کے رب ہیں، رب پالنے والے، آپ لوگوں کے بادشاہ ہیں، آپ ہی تو لوگوں کی عبادت کے لائق ہیں، معبود برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں تربیت کے سارے معاملات ہیں کہ ہمیں ہماری تربیت کے سلسلے میں یا رب شیطان کے وسوسے سے نجات چاہیے۔ تین بڑی اللہ تعالیٰ کی صفات، اور صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی، من شر الوسواس الخناس، اے اللہ یہ جو خناس ہے اس کے وسوسے کی شر سے بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ کی تین صفات ربوبیت میں تربیت کے معاملات ہیں، نشو و نما کے معاملات ہیں۔ اے اللہ ہمارا براٹ اپ ایسا ہو کہ اس براٹ اپ میں، ہماری تربیت میں شیطان کا وسوسہ، خناس کا وسوسہ، ایسے جنوں کا اور ایسے انسانوں کا یا رب ان یہ شر سے بچانا جو پیچھے رہ کر خفیہ طور پر بس دل میں کوئی وسوسہ، کوئی شبہ پیدا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک شبہ بندے کی زندگی بھر کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اور صرف عام بندوں کے نیکیوں پر نہیں، واللہ کبھی کبھی طلاب العلم، علم والے لوگ،
عبادت والے لوگ ان کی بھی ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ ہمارے جو طلبہ علم ہیں یہاں پر موجود ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے عبداللہ ملحد کا نام سنا ہوگا۔ یہ سعودیہ کا ایک شخص تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، من شر الوسواس الخناس۔ سعودیہ کا ایک شخص تھا، اور اس کے بارے میں علماء یہ کہتے تھے کہ اس بندے کے علم اور اس کی پختگی، اس کی کتابیں، لگتا یہ ہے کہ یہ ابن تیمیہ ثانی ہے، یہ دوسرا ابن تیمیہ بنے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بندہ گمراہی کی پٹری پر چڑھا، تھوڑا گمراہ نہیں ہوا، واللہ اللہ کی ذات کا منکر ہو گیا، ملحد بن گیا، اور واللہ اس بندے کی موت بھی اسی گمراہی پر ہوئی۔ مومن کے لیے معاملہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس آخری سورہ کو اس جگہ پر اس لیے بھی رکھا گیا کہ باقی سب چیزیں اپنی جگہ پر، ہر طرح کا اپنا انتظام کر لو، علم کے اعتبار سے، اہل علم کی مجلس صحبت کے اعتبار سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حیا، سب چیزیں، لیکن یاد رکھو اللہ کی مدد کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اللہ کی حفاظت کے بغیر چل نہیں سکو گے۔ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ وہ اگر بچائے گا تو بچو گے، وہ بچائے گا تو بچو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگتے رہو۔ اس میں بندے کو عاجزی ملتی ہے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد صدق دل سے مانگتا ہے نا، تو نہ ہی وہ اپنے علم پر تکبر کرتا ہے، نہ اپنے لب و لہجے پر تکبر کرتا ہے، نہ اپنی نیکی عبادات پر تکبر کرتا ہے، نہ اپنی صالحیت پر تکبر کرتا ہے، بلکہ وہ ان ساری چیزوں میں آگے بڑھنے کے باوجود بھی عاجزی، انکساری، ڈاؤن ٹو ارتھ، یہی اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو اس کو محفوظ رکھتی ہے، یہی چیز ہے جو اس کو بچا کے رکھتی ہے۔ وسوسہ ڈالنے والا، خناس کس کو کہتے ہیں؟ خناس، اور سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں دونوں میں سے خناس ہوتے ہیں۔ خناس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہنے والا، چھپ کے رہنے والا۔ جنات اور شیاطین کے سلسلے میں تو یہ ہے ہی ہے۔ شیطان وسوسہ کیسا ڈالتا ہے؟ وہ ہر بندے کے اعتبار سے اس کا وسوسہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نیکی کو چھڑانے کے لیے، کہتا ہے یہ چھوٹی سی نیکی ہے، نہیں بھی کرو گے تو کیا ہے۔ گناہ کے بارے میں وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ یہ چھوٹا سا ہی گناہ ہے، کر لو تو کیا ہے۔ بڑے گناہ کے بارے میں وسوسہ یہ ڈالتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ توبہ کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، زندگی بھی پڑی ہے، کر لینا توبہ۔ حقوق کے معاملے میں جب دوسروں کو دینے ہوں تو اس کو کہتے ہیں سستی، کاہلی کرواتا ہے، جب لینے ہوں تو پھر لڑائی جھگڑے اور قتل پر بھی آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ وسوسے ہیں شیطان کے۔ نماز کے بارے میں وسوسہ، عبادت کے بارے میں وسوسہ، نماز کے اندر وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے، خنزب اس کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی جگہ پہ چھوڑتا نہیں ہے شیطان، ہم نے خود اس سے جان چھڑانی ہے۔ پھر ہمارا نفس اپنا، وہ الگ وسوسہ، وہ الگ شر ہے، اس میں شر ہے اس میں، اور اس کی شر کی وجہ سے کبھی ہم ڈہ پڑتے ہیں۔ انسان دوسروں سے مار نہیں کھاتا، واللہ اپنے نفس سے مار کھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے نفس سے مار کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ جو صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا، رب الناس، اور رب الناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو تربیت کرنے والا ہے۔ تربیت کے سلسلے میں سارے وسوسات، ساری کمزوریاں، تربیت کے سلسلے میں خناس قسم کے لوگوں کی اور جنات کی ساری کارستانیوں سے یا اللہ مجھے بچا لینا۔ ملک الناس، ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اے اللہ جن چیزوں میں آپ مجھے اختیار دیں، اے اللہ ان اختیار والی چیزوں میں بھی شیطان خناس کے وسوسے سے مجھے محفوظ رکھنا۔ بندے کے پاس جب اختیار آتا ہے نا تو بندے کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ بندے کے پاس جب اختیار آتا ہے، مال و دولت آتا ہے، بلندی آتی ہے، بندہ حقیقت میں جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ ان کو سالوں سے جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بندہ بہترین نہیں ہے، پھر اچانک اس کو بلندی ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، اختیارات ملتے ہیں، مال و دولت ملتا ہے، اور فوراً اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ ملک الناس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس معاملے میں میرے اختیارات میں جو غلطیاں، خامیاں، اور جو میرے اختیارات کے سلسلے میں کسی بھی خناس کا وسوسہ ہوگا مجھے بچا لینا۔ الہ الناس، اللہ اکبر، الہ الناس، لوگوں کا معبود، معبود برحق، اے اللہ میرے عقیدے، میری عبادت، میرے سجدے، میرا علم، میری دعوت، اے اللہ اس بارے میں بھی مجھے شیطان کے وسوسے سے بچا لینا۔ ایسا نہ ہو کہ میں علم کی راہوں پہ چلتا چلتا، دعوت کے میدانوں میں آگے بڑھتا بڑھتا
سارا کچھ اپنا برباد کر لوں. کوئی ایسا وسوسہ دل میں آئے میرے اپنے عمل کے بارے میں، وہ ریاکاری والا ہو، وہ نفاق والا ہو، یا کسی دوسرے کے عمل کے بارے میں وہ حقارت والا ہو، وہ استہزاء والا ہو، اور اسی وسوسے میں آگے بڑھوں، اور قیامت کے دن پتہ یہ چلے کہ میرے نامہ اعمال میں تو میرے سارے اعمال صالحہ پر سیاہی پھیر دی گئی ہے، میرا نامہ عمل سیاہ ہو چکا ہے، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگوں کے گناہ لے کر اللہ نہ کرے کہ مجھے جہنم رسید کیا جائے. الامان والحفیظ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اس کو کہتے ہیں شر. شوہر اور بیوی کے درمیان جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، اور یہاں زیادہ تر انسانوں میں سے لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں. کسی کی بیوی کو کہہ دیا، اچھا تمہارے شوہر تمہارے ساتھ یہ والی نیکی، یہ چیز اور اس طرح سے نہیں کرتے، اچھا تم اس چیز سے روکتے ہیں، اچھا یہ کرتے ہیں. شوہر اور بیوی کے درمیان فساد. اس ایک وسوسے سے کتنے گھر ٹوٹ گئے، کتنے بچے رول گئے، کتنے گھرانے ہنستے کھیلتے تباہ ہو گئے، ایک وسوسے، ایک خناس کے وسوسے سے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. واللہ کتنی جماعتیں ٹوٹ گئیں، کتنے دیندار بھائیوں کے درمیان کدورتیں پیدا ہو گئیں، کتنے والدین اولاد کے خلاف ہو گئے، کتنے اولاد والدین کے خلاف ہو گئی، کتنے محبت کرنے والے آپس میں عداوت میں چلے گئے. اور پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اکثر وسوسہ ہوتا ہے. کبھی اپنے آپ کی بڑائی، کبھی انسان کی غفلت اور سستی، کبھی انسان خود ہی اپنے آپ کو دلیلیں دے کر اپنے آپ کو بلند و بالا شمار کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. عاجزی سے کبھی دور ہو جاتا ہے، کبھی کبر میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی نفاق و ریاکاری آ لیتی ہے، کبھی اس کو اکڑ اس کی جان نہیں چھوڑتی، کبھی ان سب چیزوں میں جو سیدھی راہ ہے اس پر چلنے کی توفیق کھو دیتا ہے، کبھی عبادات میں دل نہیں لگ رہا، کبھی فرائض میں سستی ہو جاتی ہے، کبھی وہ چیزیں جو محرمات ہیں ان کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے. یہ سارے وسواس ہیں. توبہ سے دوری، توبہ سے تاخیر شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے، بہت بڑا حملہ ہے. ابھی وقت ہے. انسان نیکی سے تاخیر کرنا شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی فجر کی نماز صرف اس وجہ سے رہتی ہے، ابھی تو وقت پڑا ہوا ہے، ابھی اٹھتا ہوں، الارم بھی لگایا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اچھا میں نے الارم اتنے منٹ پہلے کا لگایا تھا، ابھی اٹھتا ہوں، بس پھر شیطان اس کو سلاتا ہے. یہ وسوسے ہیں، ان سے بچ جائیے. آپس کے تعلقات میں، شوہر بیوی کے درمیان، والدین اولاد کے درمیان، آپس میں بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، اپنے مسجد کے نمازیوں کے درمیان، اپنے محلے داروں کے درمیان، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے درمیان وسوسوں کو نہ آنے دیجیے. کچھ چیزیں ہیں تو حل کی جا سکتی ہیں، معافی مانگی جا سکتی ہے، معاف کیا جا سکتا ہے، جھکا جا سکتا ہے، حق چھوڑا جا سکتا ہے، درگزر کیا جا سکتا ہے، اور اچھے انداز میں بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن وسوسوں کو نہ ذہن میں آنے دیں. جب وسوسوں پہ آ جائے گی بات تو پھر شیطان جیت جائے گا. پھر آپ سے وہ گناہ سرزد ہوں گے جو شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں گے. غیبت، چغلی، حسد، نفاق، کینہ، بغض، ساری چیزیں ہوں گی. تو ان سب کا عموماً جو راستہ ہوتا ہے نا وہ وسوسے ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو دین تو تمہیں پورا دے دیا، ہر چیز روڈ میپ تو پورا مل گیا، بس اب اگر اس پہ چلنا چاہتے ہو، سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہو، تو پھر بس یہ کرنا ہے کہ اللہ کی مدد تمہیں چاہیے. اور بس وسوسے ڈالنے والے لوگوں سے، وہ انسانوں میں سے ہوں تب، وہ جنات میں سے ہوں تب، اندر سے وسوسے ڈالنے والے، تمہارے کان میں وہ کان میں پھونکنے والے اور باتیں بتانے والے، ان سے بس ڈرو جو کہ خناس ہیں. خاص طور پر واللہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو لوگ بھی نفرت پیدا کرنے والے ہیں، جو بھی ہو، اللہ سے ڈریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خبب امرأته علی زوجها، جس بندے نے کسی کی بیوی کو اس کے خلاف کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہمارے ساتھ تعلق ہی نہ جوڑے، وہ بندہ فارغ ہوا بندہ. اسی طرح دو لوگوں کے درمیان کسی نے، ایک غلام اور آقا کے بارے میں بھی آتا ہے، باس اور امپلائی کے درمیان جس نے کوئی ایسی بات ڈال دی، ہم میں سے نہیں. تو اس لیے وسوسات سے نکلیے، اور اس وسوسوں سے نکلنے کی چیز سب سے زیادہ ضروری، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے سب سے زیادہ ضروری وسوسوں کے متعلق کیا ہے؟ علم حاصل کریں. تو علم کے ساتھ جڑ کر رہیں. جیسے ابھی الحمدللہ ہماری مساجد آباد ہیں، آپ ہی لوگ ہیں، یہ مساجد واللہ آپ لوگوں سے آباد ہوں گی. بس اپنے آپ کو اس چیز پر راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے، کچھ ارادے، کچھ عزم کر لیں کہ مساجد کو ایسے ہی آباد رکھنا ہے. ابھی بھی وقت نکل رہا ہے نا، سب چل رہا ہے،
واللہ بڑا اچھا چلے گا اگر اسی چیز کو جاری رکھیں۔ اسی چیز کو جاری رکھنے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم نے کیا ہے، ہمارے کچھ کورسز بھی شروع ہونے والے ہیں، اسی لیے کہ قرآن سے جڑے رہیں، قرآن ہمارے دلوں کی بہار بنا رہے، قرآن سے ہم شفا، یہ جو ساری بیماریاں ہیں نا وسوسوں کی اور نفاق کی، حسد بغض کی، کی ختم ہو، اس کے لیے ہم نے ایک کورس ابھی لانچ کیا ہے شفاء القلوب کے نام سے۔ اس کا ایک سمیسٹر ابھی تقریباً 8 ویکینڈز کا یہ سمیسٹر ہے، 16 شاید کلاسز ہوں گی، ہفتہ اور اتوار 10 بجے سے 1 بجے تک۔ اس میں ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہ قاری صاحب محترم مسجد نبوی میں 12 سال تدریس کرتے رہے ہیں، ابھی جن کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی جو وطر کروا رہے تھے ہمارے پاس ہی ہیں، یہاں الشفا کے امام ہیں الحمدللہ، اللہ ان کو سلامت رکھیں، خیر پر عافیت سے رکھیں ہم سب کو بھی۔ ان سے ہم تجوید سیکھیں گے، قرآن پڑھنا سیکھیں گے، قرآن کی زبان آپ سیکھیں گے۔ وہ جو کورس ہے ہمارا اس میں 3 چیزیں ہوں گی، عربی زبان ہے، تجوید ہے، اور مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر، اور اس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے، روٹین بنا لیں، تھوڑا سا مشکل ہوگا شروع میں، بن گئی تو انشاءاللہ بہت کچھ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر خواتین کے اور بچیوں کے ناظرے کے لیے 4 سے 5 تک کا ٹائم مختص کیا گیا ہے، ہفتے میں 4 دن، پیر سے جمعرات تک بچیوں کے لیے۔ بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ مغرب کے بعد ناظرہ کلاس پہلے ہماری چل رہی تھی، دوبارہ شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، لٹریچر الحمدللہ ہمارا پرنٹ ہونا شروع ہو چکا ہے، وہ آپ کے پاس پہنچتا رہے گا، آپ کو معلوم ہے، آپ لے کر جائیں، پڑھ لیں، جتنا پڑھنے کا دل چاہے، تھوڑا ریڈنگ ہیبٹ بھی اپنی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ دیگر کتنے پروجیکٹس ہیں دوستاں، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جگہ یہاں پہ تنگی داماں کا شکوہ کرتی ہے، تنگ ہو چکی ہے، اس کو بھی ہم بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھی انویسٹمنٹ ہے، جو شامل ہونا چاہتا ہے شامل ہو جائے، پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا، بہترین انویسٹمنٹ ہے، اس کو ہم بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم مزید وسعت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ لوگ خوشخبری سنیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تبارک تعالیٰ، تو اس میں شامل ہوں تاکہ ہم ساری خیر میں شامل ہو جائیں، یہاں پہ نماز پڑھنے والے ایک ایک بندے کی خیر میں شامل ہو جائیں۔ پانی کا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ، ہم نے یہاں سے تو شروع کر دیا ہے، ہماری الحمدللہ مسجد میں آپ کے سامنے یہ پانی ہے پورا رمضان، الحمدللہ اللہ کا کتنا فضل رہا ہم پر۔ رمضان کے بعد بھی نمازیوں کے لیے ہوگا، اور ہم اس سے آگے بھی مساجد تک بڑھانے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں الحمدللہ، آپ اگر چاہیں تو خیر میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن جڑ کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ جو بندہ منزل کے کھو جانے کا خدشہ رکھتا ہے وہ جلدی سفر شروع کرتا ہے، اور جو جلدی سفر شروع کرتا ہے وہ منزل سے رہتا نہیں ہے۔ پھر آپ نے نصیحت کی سددو وقاربو، سیدھے چلتے رہو اور قریب قریب رہو، جتنا دور نکلو گے اتنا دور ہی چلے جاؤ گے۔ اپنے آپ کو قریب رکھو۔ یہ کس کے قریب رکھنا ہے؟ یہ مسجد کے قریب رکھنا ہے، علم اور اہل علم کے قریب رکھنا ہے، سیکھنے اور یہ اس سلسلے کے قریب رکھنا ہے۔ تھوڑا سا زور لگاؤ، اور پھر ہم نے وہ جو ایک قرآن پروجیکٹ ہمارا شروع ہوا ہے اس میں اب ضرور شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں معاف کریں، کچھ چیزیں ہماری تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں، اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ وہ QR کوڈ پڑا ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے ابھی۔ ہم نے وہ گروپ بنایا ہے کہ رمضان کے بعد جو لوگ قرآن کریم کی قرات کی ترتیب بنانا چاہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چاہنے کے باوجود بھی پورا سال قرآن نہیں ختم کر پاتا اپنی انفرادی تلاوت، تو وہ اس گروپ میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ اس میں ہم کچھ ایسے ٹپس، کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے، اور کچھ نصیحتیں کچھ ایسی ہوں گی کہ آپ قرآن کریم کو ترتیب سے پڑھتے رہیں گے۔ ایک پارہ روزانہ جو پڑھنے والے جو اس کا عزم رکھتے ہیں ان کے لیے الگ گروپ ہے، آدھے پارہ والوں کا الگ ہے، اس سے کم والوں کا الگ ہے، اس میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ کچھ اسی طرح سے آپس میں مل جل کے ہم کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب نے جو ہمارے لیے دعا کی اللہ قبول کر لیں کہ اللہ جیسے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا جنت میں بھی ایسے جمع کر دیں۔ تو اگر دعائیں سچی ہیں تو پھر ان کو ان کی قبولیت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے نا۔ بندہ گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہو، رو کے اور آنسو اس کے بہہ رہے ہوں، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے، نہ اس نے شادی کی ہو، نہ کرنے کا ارادہ ہو، نہ اس کے لیے کوشش ہو، تو اس کی یہ دعا تو جھوٹی ہوئی نا۔ تو اگر آپ کو اولاد چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ شادی کرنی ہوگی۔ دعاؤں میں سے عربی زبان نہ آنا بھی کتنی بڑی محرومی ہے۔ قاری صاحب نے بڑی اچھی دعائیں کی، اس میں یہ بھی کہا اے اللہ جتنے کنوارے ہیں اے اللہ ان کی شادیاں کروا دے۔ پتہ چلا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ ایسے ہی روتے رہے بیچ بیچ میں، تو اس دعا کے اوپر تو آپ کو کھل کھلا کے آمین کہنا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ کو عربی آتی ہوتی تو
آپ کی یہ والی آمین وہاں سے نکلنی تھی کہ عرش کے پیچھے رکنی نہیں تھی. عربی سیکھ لیں ورنہ آپ اپنا بہت نقصان کر رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اس طرح خیر پر سلامت رکھیں، ہنستا مسکراتا رکھیں.